اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی تک جو دوست نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو جلدی سے فالو کر لیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں، بیل کے بٹن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے اور جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ علمی فائدہ ہو۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اب شروع ہے، چل رہا ہے۔ پہلے عشرے کے اندر ہمارا جو ٹاپک تھا وہ رمضان کے روزوں کے متعلق مسائل اور احکام تھے۔ انشاءاللہ اس دوسرے عشرے کے اندر ہم زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہوں گے ان کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان اسلام، احکام اسلام، فرائض اسلام میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج یہ ارکان اسلام ہیں، یہ فرائض اسلام ہیں، اسی طرح ان 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو ہے یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا مال اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو چکا، وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، اس کی مالیت، اس کا سرمایہ اتنا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اب وہ شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ کے اندر کسی اونٹ کے ساتھ اس کے لگام بھی دیتے تھے تو میں وہ بھی معاف نہیں کروں گا بلکہ وہ بھی اس کے اندر وصول کروں گا۔ اتنی تاکید کے ساتھ ان کا حکم تھا کہ زکوٰۃ کی وصولی کا۔ زکوٰۃ کا حکم فرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ صاحب نصاب پر۔ نصاب کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بیان فرمائیں گے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے لیے قرآن پاک میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے مال کو، اپنے سونا چاندی اور زیورات اور دوسرے جو سرمایہ ہیں ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی۔ اب خوشخبری تو کسی اچھی چیز پر ہوتی ہے، تو یہاں جو قرآن پاک کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وبشرهم بعذاب علیم کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، اس سے مطلب ان کو ڈرانا دھمکانا ہے، ان کے لیے یہ وعید ہے کہ اگر تم اللہ کا جو حکم ہے، اللہ نے تم پر ایک جو رکن فرض کرا دیا ہے، ایک حکم تم پر کو دیا ہے، اگر تم اس کو بجا نہیں لاؤ گے، اس کو فرض کو ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ کے مال کو جمع رکھتے ہیں فقراء مساکین کے اوپر جن کا حق ہے ان کو نہیں پہنچاتے، تو فرمایا یہی اس کا مال قیامت کے دن سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ حکم ہمارے اوپر فرض کے درجہ میں ہے، اس کے اندر کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو۔ انشاءاللہ اس پورے عشرے کے اندر ہم رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ اس کے اندر کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کے متعلق جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس جگہ پر زکوٰۃ ادا دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی اور کس جگہ پر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس عشرے کے اندر آپ کو بیان کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی انفارمیشن اسلامک اسٹڈی کے متعلق ملیں گی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پیج پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو جلدی سے فالو کریں۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔